انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آپ کے میسیجز ہیں وہ ہم شامل کریں گے، کیونکہ ہمارا ٹاپک آج کا بہت زبردست ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹاپک پر کلام ہو۔ تو صاحب آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں، اور جیسا کہ خود اس کا نام آیت الکرسی ہے، اور اس کرسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ نے جب کرسی کو پیدا فرمایا تو اس کے دائیں جانب 10,000 کرسیاں بنائی، اور اسی طرح اس کے بائیں جانب 10,000 کرسیاں بنائیں، اور ہر کرسی پہ ایک فرشتہ بٹھایا، اور وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اور جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم کرسی کے وزن کے مطابق اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک تو اس کی عظیم شان یہ کیا ایک بات، فضیلت ہے، کیا بات۔ اور اس کے اوپر مداومت کرنی چاہیے، باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے۔ پھر اسے اعظم الآیات بھی قرار دیا گیا کہ یہ آیتوں میں سے سب سے اعظم، یعنی عظیم عظمت والی ہے۔ تو اس میں بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی کنیت ذکر کر کے فرمایا کہ اے ابو المنذر، بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی اعظم آیت کون سی ہے؟ تو آپ ادباً خاموش رہے۔ ویسے تو آپ نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، آپ نے سرکار سے ہی قرآن سیکھا تھا، لیکن صحابہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا تو پھر آپ نے سمجھا کہ شاید سرکار میری زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے کہا کہ آیت الکرسی۔ تو آپ علیہ السلام ان کے سینے پہ ایک ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو، اللہ، یعنی اس صورت کا تمہیں علم ہو گیا تو واقعی تمہیں علم کی مبارکباد ہو۔ تو یہ اس کی بڑی یعنی، اور پھر دوسرا ہے کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن میں اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی آیت ہے، یعنی اپنی عظمتوں کے اعتبار سے۔ یعنی کہ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن میں آیات میں سب سے افضل یہ آیت ہے۔ جی ہاں، بالکل بالکل، اس کے لیے باقاعدہ حدیث شریف میں اعظم آیت کا لفظ آیا۔ پھر اسی طرح اس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ تمام آیتوں کی سردار ہے، سیدۃ آئی القرآن۔ تو تفسیر در منصور میں، اسی طرح دیگر کتب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حدیث شریف ہے، لکل شیء سنام، کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، وہ سنام القرآن البقرۃ، اور قرآن مجید کی جو چوٹی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ اس چوٹی کی جو سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جہاں پہ اس کو پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس آیت مبارکہ کا ایک اور نام بھی ہے جس کو کہا گیا افضل آیت القرآن، یعنی قرآن کی آیتوں میں سب سے افضل آیت بھی یہی ہے، یعنی زیادہ فضیلت والی بھی یہی ہے، یعنی سردار بھی ہے یہ عظمتوں والی بھی ہے، یہ سب سے زیادہ عظمت اسی کی ہے، سب سے بڑا رتبہ بھی اسی کا ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت بھی اسی کی ہے۔ اور اس کے حوالے سے امام بغوی نے اپنی تفسیر معجم الصحابہ میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای القرآن افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سے سب سے افضل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ السورۃ التی یذکر فیہا البقرۃ، کہ وہ صورت ہے جس میں گائے کا ذکر آیا، یعنی سورہ بقرہ کا۔ تو پھر آپ سے عرض کیا فقیل ای البقرۃ افضل، اس سورہ بقرہ میں سب سے افضل کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الکرسی وخواتیم سورۃ البقرۃ نزلت من تحت العرش، کہا کہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہیں کہ یہ عرش الہی کے نیچے سے خزانے سے نازل کی گئی ہیں، تو اس لیے اس کو سب سے افضل آیت بھی قرار دیا گیا۔ اسی طرح یہ اشرف آیت بھی ہے، یعنی اشرف جس کا شرف سب سے زیادہ ہے، جس کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی سارے میں فرمایا کہ اشرف سورۃ فی القرآن البقرۃ و اشرف آیتہ آیت الکرسی، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ شرف والی صورت سورہ بقرہ ہے، اور اس سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ شرف والی آیت آیت الکرسی ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اب ان آیات کو جو پڑھتا ہے اور اپنی عادت اس کو بنا لے، تو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ کس طرح پڑھنا چاہیے، تو روزانہ کتنا پڑھنا چاہیے۔
تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو سب سے عظیم بھی کر دیتا ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سردار بھی بنا دیتا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ افضل بھی کر دیتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ سب سے اشرف بھی کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے ٹائٹل اس آیت کو کیوں ملے؟ تو دیکھیں، کسی بھی چیز کی حیثیت اس کے اپنے مذکور کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے، اس میں کس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو یہ آیت طیبہ وہ آیت طیبہ ہے جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے وهو العلی العظیم۔ تو ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ ہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس کا مذکور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ہے، اور رب العزت سب سے زیادہ اشرف ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اعظم ہے، وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اسی طرح جو اس کو پڑھتا ہے اس کو بھی یہ برکت یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب، یہ آپ نے جو ساری باتیں ارشاد فرمائیں، ان سے تو بہت زیادہ اس کی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی آپ آگے بھی ارشاد فرمائیں گے۔ تو کیا یہ جو مشہور ہے کہ یہ ڈر سے، جنات سے، جادو سے، اس کے خوف سے جو ہے اس کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے انسان اس ڈر سے، اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے لیے بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ ہر مرض کا علاج ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر پریشانی میں آسانی ہے، ہر غم کا مداوا ہے، ہر چیز کا اس میں علاج موجود ہے۔ اور اس آیت کی یعنی فضیلت کے حوالے سے ایک اور بھی فرمایا گیا کہ یہ قرآن کی آیتوں کی چوٹی کی بلندی ہے۔ یعنی ایک تو چوٹی ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے بھی پھر اس کو الفاظ ہے ذروۃ آیات القرآن، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بھی آیا، اور پھر باقاعدہ حدیث شریف میں اس کے فرمایا گیا البقرۃ سنام، یعنی سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی چوٹی ہے، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ آیت الکرسی، اور اس چوٹی کی جو سب سے پیک ہے، بلندی ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ تو اس آیت کو آیت الفتح بھی کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب فتح معنی ہوتا کھولنا، یعنی یہ کھول دینے والی آیت ہے۔ کس چیز کو کھولتی ہے؟ کہ اس سے ہر کام میں فتوحات انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید موتی پیدا فرمایا، اور سفید موتی سے پھر اس نے سرخ عنبر پیدا فرمائی، اور سرخ عنبر سے اس نے آیت الکرسی لکھی، اور اپنی عزت و جلال کی قسم یاد فرمائی، اور فرمایا کہ جس نے اس آیت کو سیکھا اور اس کو پہچانا تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور فرمایا، بزرگ فرماتے ہیں جو اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت کو آیت النمو و آیت البرکت بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ برکت والی آیت بھی ہے، جیسا کہ آپ نے باتیں ذکر کی تھی نا، اسی وہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، باقاعدہ حدیث میں اس کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔